اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ حج کا مہینہ ہے تو حج جو ہے وہ ایسی مسلمانوں کی یگانگت، یکجہتی، بھائی چارہ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے وہاں، کیونکہ ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، بولیاں بھی مختلف، خد و خال بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، لیکن وہ سب ایک لباس میں ہوتے ہیں وہاں، اور سارے اکٹھے بظاہر تو کعبے کا طواف ہوتا ہے، لیکن باطن میں اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ اور ایسا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو آپ نے وہاں جو خطبہ دیا طواف کرنے کے بعد، وہ یہ تھا کہ سارے انسان دو گروہ ہیں، ایک نیک اور ایک برا، اور سارے انسان مٹی سے بنے ہیں، آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ یگانگت کی بات ہو رہی ہے، لیکن نیک اور بد میں شناخت بتائی جا رہی ہے۔ پھر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں جو ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کے وسط میں جو خطبہ وہاں آخری حج پہ فرمایا، اس میں کیا کہا؟ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی قوم کو کسی قوم پر، کسی نسل کو کسی نسل پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اور وہاں وہ آیت کا چھوٹا ٹکڑا پڑھا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک صاحب اکرام محض وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی پر ہیں، جن کا کریکٹر اچھا ہے، جن کا کردار اچھا ہے۔ کوئی قوم، کوئی ذات، کوئی انسان بہتر نہیں اللہ کی نظر میں جب تک کہ وہ پرہیزگار نہ ہو، متقی نہ ہو، نیک نہ ہو۔ اس لیے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے لوگوں کو جمع کیا، یہ خطبہ دیا، اس کے بعد آج تک وہاں مختلف ملکوں سے ڈفرینٹ سویلائزیشنز، مختلف تہذیب کے لوگ، لیکن سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ تو اتنا عظیم الشان مظاہرہ، اور پھر آخر میں جو ایک کام ہوتا ہے، سارے وقوف جو ہیں حج کے دو جن میں ہے، ایک وہ طواف کعبہ اور ایک عرفہ میں ٹھہرنا، اس کے بعد وہ قربانی جو ہوتی ہے، آخری منزل عشق کی، تو وہ قربانی بکرے کی تو ہوتی ہے، گائے کی یا اس کی ہوتی ہے اونٹ کی، لیکن ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی ساری جو تمہارے اندر برائیاں تھیں
یہاں آئے ہو اللہ کے گھر میں، ان پر بھی چھری پھیر کے جاؤ، ان کو ختم کر کے جاؤ، تب حج ہوگا۔ کہ تم آدمی بن کے آئے تھے، ایک گناہ گار کی حیثیت سے آئے تھے دربار الہی میں، انسان بن کے جاؤ یہاں سے۔ یہ حج کا مقصد ہے۔ یہ ساری بات ہے کہ سب کو اکٹھا کیا گیا کہ دیکھیں کوئی فرق نہیں، یہاں کوئی بنگالی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی نہیں، سب مسلمان ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں، عورتیں مرد سب۔ تو فلسفہ حج یہ ہے کہ اکٹھے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ اب یہاں اگر بھائی بھائی بن کے گزارا کر رہے ہو تو وہاں جا کے بھی اسی طرح کرنا، لیکن میجورٹی اکثریت جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہی۔ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ گئے حج کیا، حج کے دوران تھوڑی شاید کیفیت ہو گئی ہو، لیکن بعد میں پھر وہی حرکتیں، یعنی ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، چیزوں کو بلیک کرنا، پھر حج کرنا انہی پیسوں کے ساتھ، رشوت لینی، رشوت کے پیسوں کے ساتھ حج اور عمرہ۔ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اگر یہاں بھائی بھائی ہو تو جس ملک میں واپس جاؤ گے وہاں بھی بھائی بھائی بن کے رہنا۔ اللہ کی رسی جو قرآن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ پیدا کرنا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے طواف کے وقت کہ کوئی تفرقہ نہیں۔ تو اس لیے اگر حج اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن حج کے بعد انسان میں تبدیلی آنی چاہیے۔ اس کو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بن جانا چاہیے۔ جگہ جگہ یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں وہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ عرفات میں مغرب کے وقت، نماز کے وقت حضور کوچ کا اعلان فرما رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نماز، تو آپ کہتے ہیں نماز ہم مزدلفہ میں پڑھیں گے عشاء کے ساتھ۔ یعنی وہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے وقت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنی خواہش، اپنے شوق، بلال اس کو قربان کر دو جو رسول کہہ رہا ہے اس کے پیچھے۔ الصلاۃ و امامک، نماز تو تیرے آگے ہے۔ پھر جتنی بھی چیزیں یہاں کہا جا رہا ہے، صاف رہو، ستھرے رہو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، ناخن کاٹو، بال ٹھیک کرو، داڑھی ٹھیک کرو، وہاں جب اللہ کے دیوانے بن کے جا رہے ہو نا، ایک عورت کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے کی ہوش نہیں رہتی، تو تم کیسے ناخن کاٹ رہے ہو، تم کیسے بال بنا رہے ہو، تم کیوں کپڑے پہن رہے ہو، ان سلی چادر کفن پہن، کفن بردوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہاں دیوانے ہو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کون سا وقت ہے، کیسا وقت ہے، کیا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اچھا لباس کیا ہوتا ہے۔ یہاں صرف تمہاری توجہ ایک ذات کی طرف، اور منزل عشق ہے یہ وہاں، کہ وہاں پھر دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے۔
جب مہر نمایاں ہوا، کسی کا شعر ہے، جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے تارے، تو مجھے بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو توحید تو یہ ہے کہ وہاں بھی پھر وہی ہو، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حج کے بعد اچھا مسلمان بھی، اچھا انسان بھی، اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے پاک صاف ہو کے آنا۔ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے جو وہاں گئے ہوئے ہیں، جو اس وقت وہاں مجھے سن بھی رہے ہیں سعودی عرب میں، کہ ساری چیزیں صاف کر کے بھائی آنا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔